عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اَنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قتلوا، لوگوں کو قتل کیا، فَأَكْثَرُوا، اور بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا، وَزَنُوا فَأَكْثَرُوا، انہوں نے زنا کیا اور بہت زیادہ کیا، ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا ان الذی تقول وتدعو لحسن، کہ بے شک آپ جو کہتے ہیں، جس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں، لحسن، وہ اچھی ہے، ولو تخبرنا، اگر آپ ہمیں یہ خبر دے دیں، انا لما عملنا کفارتن، جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کا کوئی کفارہ ہو، یعنی اس کو مٹانے والی کوئی چیز ہو جائے، جملہ محذوف ہے، تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ کی باتوں کو مان لیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی یہ آیت نازل فرمائی جو سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 ہے، اور اسی طریقے سے دوسری آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی جو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی نفس کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو شخص ایسا کرے گا یقیناً اسے گناہ لاحق ہوگا، یضاعف له العذاب یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر ذلیل و رسوا کر کے ڈالے گا، الا من تاب، پائے اس شخص کے تو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، عمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں بدل دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، یقیناً جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا سچے دل کے وہی شخص ہے۔ یہ پوری آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، گویا مشرکین کو بتلا دیا کہ تم نے گرچہ شرک کیا ہے، گرچہ تم نے قتال کیا ہے، بلا وجہ ناحق لوگوں کو قتل کیا ہے، گرچہ تم نے زنا کیا ہے، گرچہ تم نے دیگر گناہ کیے ہیں، لیکن اگر تم توبہ کر لو، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ آیت بھی اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجئے اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وانیبوا الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب، کہ تم اللہ رب العالمین کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس اچھی بات کی اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں احساس تک نہ ہو، وَأَن تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، اب تم کہنے لگو ہائے میرا نفس، ہائے میری حسرت و افسوس جو میں نے اللہ رب العالمین کے جناب میں کوتاہی کی ہے، اگر میں نے یہ کوتاہی نہ کی ہوتی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اگر میں مذاق اڑانے والوں میں سے نہ ہوتا، مذاق اڑانے والوں میں سے، استہزاء کرنے والوں میں سے نہ ہوتا۔ تم آگے فرمایا اور تم کہنے لگو اگر اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دی ہوتی لکنت من المتقین،
تو میں متقیوں میں سے ہو جاتا. او تقول, یا تم کہنے لگو, حین ترل عذاب, جب تم عذاب کو دیکھو, لو ان لی کرتن, اگر اللہ رب العالمین مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, فاکون من المحسنین, تو میں نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جواب دے گا, بلا, کیوں نہیں, قد جاءتک آیاتی, یقیناً میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی, فکذبت بها, لیکن تم نے اس کا انکار کیا, واستکبرت, اور تم تکبر کرنے والوں میں سے تھے. اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرما کر کے, اور اسی طریقے سے قرآن حکیم کے اندر بہت سی آیتیں توبہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نازل کی. سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی, علم یعلم ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ, کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے, اور توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ ہو, بندے کو مکمل پاک و صاف کر دیتا ہے. گنہگار اگر اپنی گناہوں سے, اپنے سیئات سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو دو فائدہ دیتا ہے. پہلا فائدہ اللہ رب العالمین یہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسرا فائدہ, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کوئی بھی ہو جس نے گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی, اللہ رب العالمین فرماتا ہے, اے میرے بندو, تم میرے پاس زمین و آسمان کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آؤ, پھر مجھ سے توبہ کرو, میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے غفور الرحیم کی, اللہ رب العالمین کی صفت ہے معاف کرنے کی, بخشنے کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے, اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اپنے گناہوں کی اللہ کے دربار میں کوئی معافی مانگ کر تو دیکھے, اللہ سے لو لگا کر تو دیکھے. تب کو خطاب کیا اللہ رب العالمین نے, اور سب سے یہی بات کہی, اگر تم توبہ کر لیتے, تمہارے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھیں, اگر ان آیتوں پر عمل کر لیتے, اللہ کے دربار میں توبہ کر لیتے, اپنے گناہوں پر پچھتاتے. توبہ کا اصل کیا ہے؟ توبہ اصل کیا ہے؟ آدمی اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کرے کہ دوبارہ جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا. اپنی غلطی مان لو اور وعدہ کر لو ایسی غلطی نہیں کریں گے, کہ ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ رب العالمین صرف نیکیوں میں نہیں تبدیل کرے گا. قرآن حکیم کی ایک آیت ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے, گناہ اس نے کیا ہے, اللہ سے ڈر جائے. ڈرنے کا کیا مطلب, اور اللہ رب العالمین سے ڈر جائے, اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کرے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ رب العالمین اس کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے گناہوں سے نکلنے کا کوئی سبب اور کوئی ذریعہ بتا دے گا. اللہ رب العالمین اس کے نکلنے کا خود ذریعہ بنے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے وہم و گمان نہیں ہے. یہ توبہ کے فوائد ہیں, اللہ سے ڈرنے کے فوائد ہیں.